بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 جولائی 2025 ہے اور آج دن ہے منگل کا۔ آج کی تازہ ترین بڑی خبروں سے اس ویلاگ کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک ایسے وقت میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے نیتن یاہو ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس میں موجود ہے، اسرائیل میں 5 فوجیوں کی ہلاکت کا اعلان کیا گیا اور 14 فوجیوں کے زخمی ہونے کا اعلان کیا گیا، اور اس واقعے پر اسرائیل بھر میں سوگ اور ماتم کا سما ہے۔ لیکن دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اپنی ضد اور ہٹ درمی پر اڑا ہوا ہے، جس کو خود اسرائیل کے اندر بھی لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ نیتن یاہو غزہ کو جیل قرار دے چکا ہے اور غزہ کے لوگوں کو غزہ چھوڑنے کا مشورہ دے رہا ہے، یہاں تک کہ نیتن یاہو نے ٹرمپ سے ملاقات میں فلسطین کی ریاست کبھی نہ بننے کا اعلان بھی کیا ہے۔ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی جو ملاقات ہے، اس میں صحافی نے سوال کیا کہ جناب امریکی صدر ٹرمپ، آپ کیا 2 ریاستی حل چاہتے ہیں، یعنی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان 2 اسٹیٹ سولوشن ہو اور فلسطین کی ریاست بھی ہو اور اسرائیل کی ریاست بھی ہو؟ تو ٹرمپ نے کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دوں گا، اس کا جواب نیتن یاہو دے گا، کیونکہ یہ بڑا پرانا زمانے کا سوال ہے۔ تو نیتن یاہو نے کہا کہ اگر 2 ریاستی حل مانا جائے، اگر فلسطین کی ریاست بنا دی جائے تو یہ اسرائیل کی تباہی اور بربادی ہوگی۔ ہم فلسطین کی ریاست کبھی بننے نہیں دیں گے جو اسرائیل کی تباہی کا پلیٹ فارم بنے۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ غزہ کو بھی فلسطین کی ریاست ہی مانا جاتا تھا، لیکن وہاں پر حماس نے اسرائیل کے ساتھ کیا کیا ہے یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ بہرحال اس وقت اسرائیل کا اور امریکہ کا دونوں کا ایک ہی پلان ہے کہ غزہ کا جو مسئلہ ہے، اس میں پہلے مرحلے میں اسرائیلی یرغمالی قیدی رہا کروا لیے جائیں ڈیل کے تحت، اور پھر غزہ سے جو ہیومینیٹیرین زون بنا کر وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور وہاں سے لوگوں کو ڈسپلیس کیا جائے، یعنی وہاں سے لوگوں کو باہر کے ملکوں میں بھیج دیا جائے، اور یوں غزہ کی آبادی کم ہو جائے اور پھر رفتہ رفتہ غزہ میں اسرائیل کا کنٹرول بھی ہو۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ سے ملاقات میں یہ بات بھی کہی ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ امن تو چاہتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کو اسرائیل کی ماتحتی میں رہنا ہوگا، یعنی فلسطین کی جو سیکیورٹی ہے اور تمام جو سیکیورٹی معاملات ہیں وہ اسرائیل کے قبضے میں ہوں، کیونکہ ہم فلسطینیوں کو ایک خود مختار ملک بننے نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ نیتن یاہو نے ٹرمپ سے ملاقات میں بات کہی ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ وہ ممالک جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہے ہیں، یا جو اسرائیل سے دوستی کا دم بھر رہے ہیں، یا جو ممالک ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا ان کے سامنے فلسطین کی ریاست کو بنانے کا جو وعدہ ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ مثلا سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم تب کرے گا جب فلسطین کی ریاست بن جائے۔ سعودی عرب کے ساتھ باقی جو مسلمان ملک ہیں جیسے پاکستان اور باقی انڈونیشیا وغیرہ، وہ بھی تبھی اسرائیل کے ساتھ ابراہیمی معاہدے میں شامل ہوں گے جب فلسطین کی ریاست بنا دی جائے۔ لیکن اسرائیل کیا کہتا ہے کہ ہم فلسطینی ریاست بننے نہیں دیں گے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ کس حیثیت سے سعودی عرب، پاکستان، انڈونیشیا اور عرب ملک وہ اسرائیل کے ساتھ ابراہیمی معاہدے میں شامل ہو رہے ہیں؟ بہرحال ناظرین کرام، اس وقت اسرائیل کے اندر سے مطالبات زور پکڑ رہے ہیں کہ غزہ کی جنگ کو بند کیا جائے۔ چنانچہ اسرائیل کا جو اپوزیشن لیڈر ہے اور سابق وزیر اعظم ہے یائر لپید، اس کا تازہ ترین بیان آیا ہے کہ روزانہ ہمارے فوجی غزہ میں مر رہے ہیں، اس جنگ کو بند ہونا چاہیے تاکہ ہمارے فوجی سکون کا سکھ کا سانس لے سکیں اور غزہ سے اسرائیلی یرغمالی رہا ہو سکیں۔ یہ یائر لپید کا تازہ بیان ہے۔ یائر گولان یہ اسرائیل کا سابق نائب آرمی چیف رہ چکا ہے اور یہ نیتن یاہو کا بڑا شدید ناقد ہے اور اس کی ایک سیاسی جماعت بھی ہے۔ یائر گولان نے اپنے بیان میں کہا کہ نیتن یاہو جھوٹ بولتا ہے، نیتن یاہو کبھی بھی حماس کو شکست نہیں دے سکتا ہے، الٹا نیتن یاہو کی وجہ سے اسرائیل کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ یائر گولان جو اسرائیل کا سابق نائب آرمی چیف ہے اور موجودہ پارلیمنٹ کا رکن اور ایک سینئر جماعت کا سربراہ ہے، اس نے یہ گفتگو کی ہے۔ ناظرین کرام، اسرائیل کی جو فوج ہے جو غزہ میں لڑ رہی ہے، اسے بدترین قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چنانچہ آج کی یدیعوت جو اسرائیلی اخبار ہے عبرانی زبان کا، اس کی ایک تفصیلی رپورٹ میرے سامنے ہے جو اسرائیل کے صحافی یدیعوت اہرنوت کے ملٹری کورسپونڈنٹ یوآف زیتون نے نشر کی ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ جو رپورٹ ہے وہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسرائیلی فوجیں جو غزہ میں ہیں وہ کس حیثیت میں اور کس طرح سے لڑ رہی ہیں اور ان کی صورتحال کیا ہے۔ آئی ڈی ایف طویل جنگ میں زخمی یا ہلاک ہونے والے 10,000 سے زائد فوجیوں کی کمی پورا کرنے کے لیے مختلف راستے تلاش کر رہی ہے، یعنی اسرائیلی فوج جو ہے اس کو 10,000 سے زائد فوجیوں کی کمی کا سامنا ہے، اور وہ کمی کیوں ہوئی ہے کہ وہ جنگ میں زخمی ہو گئے، ذہنی امراض کا شکار ہو گئے یا ہلاک ہو گئے۔ اب کمانڈو برگیڈ، ایگوز، مگلان، دبدوان کے وہ فوجی جو تربیت مکمل کر چکے ہیں، اب ان سے 1 سال کی لازمی سروس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ پہلے انہوں نے صرف 4 ماہ پر رضامندی ظاہر کی تھی۔
نمبر 2، کچھ فوجی اس فیصلے پر خوش ہیں مگر کچھ ناراض ہیں۔ یہ ایک زبردستی کا قدم ہے جو ٹیموں کے اندر سماجی دباؤ اور پریشانی پیدا کر رہا ہے۔ سبھی افراد یعنی جو ریزرو فوج میں خدمت جاری رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہ اسرائیلی صحافی نے لکھا۔ اس نے کہا کہ قانونی لحاظ سے یہ پالیسی بمشکل منظور ہوئی ہے کیونکہ کسی ایسے فوجی کو جو افسر نہیں ہے سروس کے دوران زبردستی طویل مدت کے معاہدے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مغلان اور ایگوز یونٹس کے کچھ ارکان اس وقت کی تعیناتی سے بھی مایوس ہیں کیونکہ انہیں شمالی سرحد پر عمومی پیٹرول ڈیوٹی میں بھیج دیا گیا ہے۔ نمبر 5، اس کی وجہ یہ ہے کہ ریزرو فورسز کی کمی ہے اور پچھلے مہینے کئی یونٹس کو غیر متوقع طور پر دوبارہ متحرک کیا گیا۔ نمبر 6، IDF کا کہنا ہے کہ یہ صرف عارضی تعیناتی ہے۔ ان 2 خصوصی یونٹس کی مخصوص مہارتیں تخلیقی دفاعی حل فراہم کر رہی ہیں، وہ صرف گارڈ یا گشت پر نہیں ہیں۔ سالانہ سروس پر دستخط کے حوالے سے فوج نے کہا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ کمانڈو بریگیڈ میں پروفیشنل مستقل ٹیمیں بنائی جائیں تاکہ جو اسرائیل کی فوج ہے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ IDF واضح کرتا ہے کہ فوجی معاہدے پر دستخط سے انکار نہیں کر رہے، لیکن فوج ان سے مسلسل بات چیت کر رہی ہے۔ یہ سب زمینی دستوں کی تھکن، مسلسل دباؤ اور بڑھتے ہوئے کام کا ثبوت ہے جو حماس کے ساتھ جنگ بندی ہو یا نہ ہو آنے والے برسوں میں برقرار رہیں گے۔ یہ ایک خبر ہے جو اسرائیلی ملٹری کورسپونڈنٹ یعنی جو نمائندہ ہے جو غزہ کی جنگ کو کور کر رہا ہے اس نے یدیعت اہرنوت کو نشر کی ہے۔ یعنی اسرائیلی فوجیں جو غزہ میں موجود ہیں وہ تھکاوٹ کا شکار ہیں اور وہ لڑنا نہیں چاہتی ہیں، تبھی تو غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے اسرائیلی فوج میں زیادہ جوش ہے اور وہ خوش ہیں۔ اور اسرائیلی آرمی چیف پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہمیں اپنے فوجیوں کو وہاں سے نکال کر آرام دینا چاہیے اور غزہ کی جنگ کو بند کر کے ڈیل کر کے قیدیوں کو بھی چھڑوا لینا چاہیے، پھر بعد میں غزہ کا مسئلہ دیکھا جائے گا۔ یہ اسرائیلی آرمی چیف کہہ چکا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، اب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ کی جنگ کو عارضی طور پر بند کر کے اپنے لیے راستہ لینا چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غزہ کی جنگ اگر مستقل بند نہ کی گئی تو یہ اسرائیل کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہی ہے، جیسا کہ اب تک 18 مارچ سے جب سے اسرائیل نے غزہ پر دوبارہ حملہ شروع کیا تب سے لے کر اب تک 42 ان کے فوجی ہلاک ہو چکے ہیں اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ سادہ لفظوں میں جو 20 اسرائیلی زندہ قیدی رہا کروانے تھے غزہ سے، ان کو رہا کرواتے کرواتے اپنے 42 زندہ فوجی اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے اندر مروا چکے ہیں۔ بہرحال اب بات کر لیتے ہیں کچھ دیگر خبروں کی۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ سے ملاقات میں ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے بڑا بہترین دوست ہے، بڑا کام کرنے والا، دنیا کی بہترین قیادت کرنے والا شخص ہے، لہٰذا اسے نوبل انعام دیا جائے۔ نوبل انعام جو ہے یہ 1901 میں شروع ہوا تھا اور الفریڈ نوبل کے نام سے ایک سویڈن سائنٹسٹ تھے، ان کی طرف سے یہ شروع کیا گیا تھا اور نوبل انعام امریکہ میں 10 کے قریب لوگوں کو مل چکا ہے، جس میں اوباما بھی ہے اور جیمی کارٹر، یہ امریکہ کے سابق صدور ہیں جن کو ملا ہے۔ اوباما کو تو خامخواہ ملا تھا کیونکہ اوباما نے تو افغانستان کی جنگ کو اور بڑھایا تھا، عراق کی جنگ کو اور بڑھایا تھا۔ اب ٹرمپ کو نوبل انعام کس زمرے میں دیا جا رہا ہے؟ ٹرمپ بار بار نوبل انعام کا ذکر کرتا ہے کہ مجھے نوبل انعام دیا جائے، مجھے نوبل انعام دیا جائے، وہ اپنے آپ کو بڑا تکبر اور فخر سے بتاتا ہے۔ حالانکہ ٹرمپ نے اسرائیل کو اسلحہ دیا، جو اسلحہ غزہ میں استعمال ہوا، جو اسلحہ ایران کے اگینسٹ استعمال ہوا، یعنی جنگ ختم اسرائیل، نیتن یاہو ٹرمپ کے بقول وہ جنگ ختم کروانے والا شخص ہے، امن کا پیغمبر ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے جنگیں ختم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑی ہیں۔ بہرحال ناظرین اکرام، ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ایران کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو سے ملاقات میں یہ بات کہی ہے کہ ایران بھی اب ہمارے ساتھ بات چیت کرے گا اور ہم ایران کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جس میں ایران ہماری بات مانے اور ہم ایران کو کچھ چیزیں دیں گے۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹرمپ کو کہا کہ ایران ایک سانپ کی حیثیت سے ہے کہ اگر ہم اسے کچلیں گے نہیں تو اس کا زہر ہمارے لیے خطرہ بنے گا ہی، لہٰذا ہمیں کچھ مزید کرنا ہوگا۔ یہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹرمپ کو کہا ہے۔ اگرچہ ٹرمپ ایران کے ساتھ دوستی کا ہاتھ دے رہا ہے، لیکن ایران کے لوگ بھی یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ پچھلی مرتبہ 2 مہینوں تک ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے۔ ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی راؤنڈ چل رہے تھے، سنڈے کو مذاکراتی میٹنگ ہونی تھی ایران اور امریکہ کے درمیان، اور جمعے کے دن یعنی 2 دن بعد میٹنگ تھی اور 2 دن پہلے ہی اسرائیل نے امریکہ کی رضامندی سے ایران پر حملہ کر دیا۔ تو اب ایران کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو صورتحال اس وقت بے حد پریشان کن ہے ایران کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی۔ ایران جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں جو ہیں وہ دوبارہ ہم پر حملہ کریں گے، اور ٹرمپ ظاہراً دنیا کو بتا رہا ہے کہ نہیں، میں تو ایران کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ ایک اور خبر سیریا کے حوالے سے ہے کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو کہا ہے کہ ہم نے شام پر پابندیاں اس لیے ختم کی ہیں کہ شام کو موقع دیا جائے اور وہ آگے بڑھے، اور شام نے ہماری باتیں مانی ہیں اور شام اب اسرائیل کے ساتھ بھی امن معاہدے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ یہ ٹرمپ نے نیتن یاہو سے ملاقات میں یہ بات کہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ HTS جو گروپ تھا، ہیئت تحریر الشام کے نام سے، جو گولانی کا احمد اشہر کا گروپ تھا،
جس کو امریکہ نے دہشت گرد گروپ قرار دے رکھا تھا، اس کو امریکہ نے اس فہرست سے نکال دیا ہے اور اب اس پر سے پابندیاں بھی ختم کر دی ہیں۔ HTS گروپ جو ہے اب وہ امریکی پابندیوں سے آزاد ہو گیا ہے۔ لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ شام سے ہمیں بہت سے خطرات اب بھی موجود ہیں، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ شام میں اب ایران کا جو خطرہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ بہرحال عزیزان اکرام، احمد اشر کو گولانی کو اسرائیل کے قریب سمجھا جا رہا ہے اور اسرائیل اور احمد اشر کے بیچ رابطے اور تعلقات بھی قائم ہو رہے ہیں، اور جلد شام اسرائیل کے ساتھ آزادانہ تعلقات قائم کرنے کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ اور حیرت اس بات پر بھی ہے کہ جس وقت نیتن یاہو ٹرمپ سے ملاقات کرنے وائٹ ہاؤس میں موجود تھا، عین اس وقت گولانی یعنی اس شام کا صدر احمد اشر وہ UAE کے اندر متحدہ عرب امارات میں UAE کے بادشاہ محمد بن زائد سے ملاقات کر رہا تھا، اور UAE اسرائیل کا بہت بڑا دوست ہے اور اسرائیل کے ساتھ مزید مسلمان ملکوں کو جوڑنے کے لیے UAE جیسا ملک جو ہے وہ بڑا پل کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بہرحال صرف شام نہیں ہے، بہت سے عرب ملک ہیں جو اسرائیل کے قدموں میں گر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل نے کہا ہے کہ یا تو تم ہماری بادشاہت مانو، ہمیں چودھری مانو، ہمیں قبول کرو، ورنہ تمہیں رہنے نہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حکومت اور تمہاری جو ریاست ہے یا تمہارے مفادات ہیں وہ چلنے نہیں دیے جائیں گے۔ یعنی یا تو تم اسرائیل کو مانو اور اس کے ساتھ دوستی لگاؤ، اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر تم تیار رہو، تم اسرائیل کے مخالفین کی صف میں ہو، دشمن کی صف میں ہو، تمہارے ساتھ پھر دشمنوں جیسا سلوک ہوگا۔